کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس میں بابوں سے کیا مراد ہے؟ بتا دیا میرے بھائی کئی بار، اس میں ہر وہ بابا شامل ہے جس نے قرآن و سنت کے خلاف اپنی تعلیمات پھیلائی ہیں۔ آپ کا اس کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ میرا موقف لینے سے پہلے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو آلریڈی میڈیا کے ذریعے پتہ چل چکا ہے یہ کتنا فراڈیا نوسر باز قسم کا انسان ہے، لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے ان کو میسج دوں گا کہ اب حالات اتنے سازگار نہیں رہے بابوں کے لیے یہاں پہ، کیونکہ نوجوان نسل جو ہے وہ کافی زیادہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے، دنیاوی تعلیم کی برکت سے بھی، ہماری ویڈیوز کی برکت سے بھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ میں نے ابھی تک کوئی ویڈیو کسی بھی صحافی کی یا میڈیا اینکر پرسن کی اس کے حق میں نہیں دیکھی۔ میں تو ایک ریلیجس پلیٹ فارم سے ہوں، تو میں تو اس کے وہ والے اسپیکٹس کے اوپر ڈسکشن کروں گا جو دین سے تعلق رکھتے ہیں، باقی اس کا اپنا کریکٹر وہ جانے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن عام لوگوں کے لیے چونکہ یہ چیز بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ذکر کیا۔ میں اس کی تفصیلات نہیں بتاؤں گا کہ وہ کدھر سے کیوں نکلا، وہ آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھ لیں کہ ایک ویڈیوز موجود ہے۔ میں جو اس کا ایک دینی پہلو ہے نا، کہ وہ جو طریقہ علاج جس کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی طریقہ علاج اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتا جو یہ سب کچھ کر دے کہ کوئی دم ڈال کے کسی گونگے یا بہرے کو قوت گویائی یا سماعت کی قوت عطا کر دے۔ امپاسبل ہے اس دنیا کے اندر، اور یہ میں اب کی بات نہیں کر رہا، قیامت تک کے لیے امپاسبل ہے۔ کوئی طریقہ علاج ایسا ہے نہیں ہے جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ فزیکلی کسی کی زبان جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، تالو کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اوپر والا تالو نچلے کے ساتھ، اور آپ سرجری کے ذریعے کریں تو وہ طریقہ علاج ہے۔ تو سرجری تو اسٹیبلش طریقہ علاج ہے، اور وہ ایک ڈس آرڈر کو آپ اوور کم کرتے ہیں۔ جس طرح کسی شخص کو کوئی پھوڑا یا پھنسی ہے، اس پہ آپ نشتر چلا کے اس کی پھر مرم پٹی کریں، تو صدیوں سے یہ طریقہ علاج ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ طریقہ علاج دیا ہے انسانوں کو۔ بڑے بڑے جو طریقہ علاج ہیں وہ 5 ہی ہیں۔ نمبر 1 جو اس وقت زیادہ اسٹیبلش ہے ایلوپیتھی ہے، نمبر 2 ہومیوپیتھک علاج ہے، اور نمبر 3 ہربل ہے، اور نمبر 4 سرجری ہے۔ سرجری کو لوگ ایلوپیتھک کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، سرجری الگ سے ایک علاج ہے۔ ایلوپیتھک بھی جہاں پہ فیل ہو جاتا ہے وہاں سے سرجری شروع ہوتی ہے۔ مثلاً اگر کسی کا بائی پاس ہونا ہے تو وہ ایلوپیتھک تو نہیں کر سکتا، نہ ہومیوپیتھک علاج ہو سکتا ہے، سرجری کے ذریعے ہوگا۔ ختنہ ہونا ہے کسی بچے کا، کوئی بزرگ پھونک مار کے نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ روحانی آپریشن کرتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم نے روحانی طور پہ جو ہے وہ دل کا علاج کر دیا، گردوں کا علاج کر دیا، فلاں چیز کا علاج کر دیا۔ کسی نو مولود بچے کا ختنہ کوئی بزرگ کر کے بتائے نا، بغیر بلیڈ مارے۔ ویسے تو ان سے پہلے سٹامپ پیپر لکھوانا چاہیے کہ اگر یہ ختنہ نہ ہوا تو اسی بلیڈ کے ساتھ ڈیش 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 کر دیں گے آپ کو۔ تو کوئی بھی بزرگ تیار نہیں ہوگا خطرہ کرنے کے لیے روحانی طور پر، سب فراڈ چل رہے ہیں۔ تو یہ 4 بڑے جو علاج میں نے آپ کو بتائے، اور 5واں اگر کوئی ہے تو وہ جھاڑ پھونک ہے، سنت اذکار کے ساتھ دم ڈالنا۔ لیکن وہ دم میں بھی یہ والے کام نہیں ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر جو شیاطین کے ایشوز ہیں، جادو کے ایشوز ہیں، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے۔ وہ طریقہ علاج ایک الگ سے ہے، ہم اسے مانتے ہیں اگر اس میں شرکی الفاظ نہ ہو۔ لیکن ان 5 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ کہتا ہے جی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے کسی کو پھونک ماروں اس کے کان میں تو وہ سننا شروع کر دے، یا اس کے منہ میں تھوک ڈال دوں تو اس کی زبان چلنا شروع ہو جائے، یہ سب کچھ فراڈ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جتنے لوگ آپ کو وہاں پہ نظر آ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، پری پلان پورا یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا نا تو آپ انٹرنیشنل جو بڑے بڑے اس طرح کے فراڈی ہیں، میں ان کو فراڈی نہیں سمجھتا کیونکہ وہ الوژن کہتے ہیں، اپنی نظر کا دھوکہ کہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ وہ بھی یہ کلیم نہیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ کوئی طریقہ علاج کیے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس کوئی جادو ہے، بالکل کلیم نہیں کرتے۔ ڈیوڈ کاپرفیلڈ ہوا میں اڑ کے بتاتا ہے، پانی پہ چل کے بتاتا ہے، انسان کے 2 ٹکڑے کر کے پھر جوڑتا ہے، دیواریں چین میں سے دیوار کے اندر سے ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے، اسٹیچو آف لبرٹی امریکہ کا وہ غائب کر دیتا ہے، بوئنگ جہاز، ٹرینیں اتنی بڑی بڑی یوں کر کے وہ پردہ ڈالتے ہیں، وہ پھر ہٹاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سب لوگ اس کے ساتھی ہوتے ہیں، اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں۔
جو مل کے آپ کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سارا کیمرے کا کمال ہوتا ہے. لیکن اس کو میں فراڈیہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ کہتا ہے کہ میں الوژن کر رہا ہوں, میں نظر بندی کر رہا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کوئی ایسی کرامت, کوئی معجزہ, کوئی میں نے ایسے جادو کا کوئی ٹرک حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں یہ سارے کام کر رہا ہوں. لیکن یہ تو بڑے غلط غلط دعوے کر رہے ہیں. اور ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اگر اس طرح کی حرکت کرے گا کہ ہمارے کوئی منسٹر صاحب, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر صاحب ان کو پروٹوکول دے رہے ہوں, تو پھر باقی لوگوں کا تو آپ اس قوم کا اپنا حال دیکھ لیں کہ پھر باقی لوگ کیا اس سے درس عبرت حاصل کرنے کی بجائے اس سسٹم کا شکار ہوں گے. لیکن انشاءاللہ ہمارا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. کافی حد تک لوگ ایجوکیٹ ہیں, اور بابوں کے اوپر بڑا برا وقت ہے. اور اب یہ جو برا وقت آیا ہے نا, یہ ریورس نہیں ہونا, کیونکہ زمانے جاہلیت جب ختم ہوتا ہے نا, پھر دوبارہ جاہلیت آتی نہیں وہاں پہ. یہ ہو سکتا ہے کہ علم کے حوالے سے غلوب ہو جائے, ریورس نہیں لگتا. یہاں پہ بھی جو اب یہ ایجوکیشن لوگوں میں آئی ہے, اب ان کا کوئی دال گلنی نہیں ہے. تو یہ 5 طریقہ علاج, ایلوپیتھک, ہومیوپیتھک, سرجری, ہربل, یہ جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہوتا ہے, اور 5واں جھاڑ پھونک. اس کے علاوہ اگر کوئی کلیم کرتا ہے تو آپ سمجھ لیں وہ فراڈ ہے. علاج کروانے کو ہم یعنی اسلام کا حصہ سمجھتے ہیں. ہم وہ جو فنیٹک قسم کے صوفیاء ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جی وہ جس حالت میں بھی اللہ رکھے اسی طریقے سے رہیں, جوئیں پڑی ہیں تو پڑی رہیں, بیمار ہیں تو بیمار ہی رہیں, اور پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی روایت منسوب کرتے ہیں جو کسی حدیث کی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ جی ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اور کوئی کیڑا نیچے گرتا تھا وہ اسے اٹھا کے اوپر رکھ لیتے تھے. ان کی بیماری کا ذکر تو قرآن میں ہے. یہ آگے جو آپ نے صفرے لگا لگا کے باتیں کی ہیں یہ تو بالکل جھوٹ ہے, اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے. ہم علاج کو مانتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ شفا 3 چیزوں کے اندر ہے. نمبر 1 کپنگ کروانے میں, یہ پچھنے لگوانے, اور وہ بھی کوئی صحیح بندے سے لگوانا ہے آپ نے, یہ نہ الٹا آپ بیماری لے کے آ جائیں. نمبر 2 شہد میں, وہ تو سورۃ النحل میں آیا کہ شہد کے اندر شفا اللہ تعالی نے رکھی ہے. اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا داغ لگوانے میں. جب کبھی کہیں پہ خون کی رگ کٹ جائے نا, خون رک نہ رہا ہو, تو پھر گرم کر کے پرانے زمانے میں نا وہاں پہ وہ چھری یا نیزے کی جو نوک ہے, جو لوہے کا حصہ جو بھی ہے, وہ گرم کر کے لگاتے تھے. اب تو الیکٹریکلی داغ دیا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں اب خون کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے اینی بوتلیں ارینج کرو جی, بائی پاس دا آپریشن ہو رہا ہے. اب نہیں وہ بوتلیں ارینج ہوتی ہیں, ایسی ادویات بھی آ گئی ہیں, پلس وہ داغ دے دیتے ہیں, پھر وہ خون وہاں سے رگوں سے آگے نہیں چلتا. لیکن اس کے بارے میں آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں. لیکن یہ منع کرنا آپ کا حرمت کے درجے میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں افغانستان میں بھی وہ چوروں کے ہاتھ جب کاٹتے ہیں نا, تو وہ کاٹنے کے فوراً بعد ہی گرم کڑاہے کے اندر داخل کرتے ہیں. وہ داغنے کے ہی ایکویلنٹ ہوتا ہے تاکہ وہ وہاں سے روسٹ ہو جائے اور پھر مزید خون نہ نکلے. یہ طریقہ علاج ہے. تو داغنا جسے پسند نہیں کیا گیا اسے بھی نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ حلال کے درجے میں ہے, ایز اے لاسٹ ریزارٹ آپ اس سے علاج کروا سکتے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں ہے, مشکات کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے, آپ کو کتاب الطب مل جائے گا 2 جلد کے اندر. ابھی سائنس جتنا کام کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیماریوں پر قابو پا کر انسان کی عمر بڑھا رہے ہیں. جاپان میں اس وقت بھی آلموسٹ 55,000 لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 100 سے زیادہ ہیں. یہ ہمارے ملک میں جو 100 والے ملتے ہیں زیادہ تر جعلی ہیں, ان بیچاروں کو اپنی عمروں کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں 130 سال دی اماں ہے, اور 130 دی نہیں ہوتی بیچاری. اور ہمارا تو لیونگ سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ 40 سال کی عمر میں 70 سال کا بندہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو میڈیکل عمر اندر کی ہے وہ تو شاید 100 سال ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو اس قسم کی غذائیں ہوٹلوں سے کھا کھا کے, تو میدا جو ہے وہ بچے کی عمر تو ہوتی 20 سال اور میدے کی عمر 40 سال ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اتنا ڈس آرڈر اس میں آ چکا ہوتا. بڑھاپے کے علاوہ کوئی ایسی بیماری نہیں جس کی اللہ نے شفا پیدا نہ کی ہو. بخاری اور مسلم دونوں میں کلونجی کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا اس کے اندر موجود ہے. طب نبوی جو آپ کو اکثر نظر آ رہی ہوتی ہے نا, اکثر اس میں جعلی روایتیں ہیں. نبی علیہ السلام کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں. اسٹیرائڈز آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں, وقتی طور پہ علاج, اور پھر پرماننٹلی آپ کے گردے فیل. الا یہ کہ کوئی بندہ رسپانسبل ہو, جس طرح ہمارے حکیم سعید صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی, ان کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. تو اس طرح کا کوئی بندہ ہو جو واقعی اس طرح کے علاج کو جانتا ہو, پھر اس علم کے اندر کافی کنجوسی بھی ہوئی ہے, اس لیے اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں ہوا یہ والا علم. بہرحال یہ کوئی علم نہیں ہے کہ آپ کسی کے کان میں پھونک ماریں یا اس کی زبان پہ پھونک مارے اور چل پڑے. وہ سب
ڈرامہ باز سامنے، وہیں پہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں. اکثر پاکستان میں کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں جو یہ کام کرتے رہے، جب ان کو مارا ہے تو انہوں نے مانا کہ وہ پہلے سے ہی ان کی آنکھیں تھیں اور وہ اندھے بنے ہوئے تھے، تو ہاتھ پھیرا ہے تو آنکھیں آ گئی ہیں. اس طریقے سے میرے بھائی یہ معجزات اس طرح کے ہم مانتے ہیں. یہ ٹرمنالوجیز بھی آپ سمجھ لیں، یہ 4 بڑی ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں. ایک ہے معجزہ، عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، میریکل جسے انگلش میں کہتے ہیں. عربی میں قرآن حکیم کے اندر تو معجزے کا لفظ نہیں آیا، اس کے لیے لفظ ہے آیاتن، آیات، نشانیاں، سائنس. جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے، مردوں کو اللہ کے اذن سے وقتی طور پہ وہ زندہ کر دیتے تھے، وہ ان کی رسالت کی گواہی دے کے پھر مر جاتا تھا. یہ نہیں تھا کہ دوبارہ زندگی اس کی شروع ہو جاتی تھی، نہ، جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکا. پیغمبر بھی اسے واپس نہیں لا سکتا، وہ وقتی طور پہ معجزہ ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. جس طرح کوئی پتھر بول کے کہہ دے، گواہی دے دے. تو یہ معجزات کو ہم مانتے ہیں، لیکن صرف پیغمبروں کے حق میں، کیونکہ پیغمبروں کو اللہ نے منوانا ہوتا ہے. کس لیے؟ اپنے تعارف کے لیے. پیغمبروں کے بعد کسی کو اللہ نے منوانا نہیں ہوتا، اس لیے وہ دوسری ٹرم اس کے لیے یوز ہم کرتے ہیں، کرامت. کرامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے اوپر اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے اس کی عزت افزائی کی، اس نے کوئی دعا کی اور وہ قبول ہو گئی. کرامت اور معجزہ الگ چیز ہے. معجزہ بھی کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. مثلا جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے، سورۃ القصص کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اندر. جب اللہ سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پوچھا ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آسا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی باقی کام بھی اس سے کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہ اسے زمین پر پھینکو. وہ پھینکا تو اتنا بڑا وہ اژدہا، سانپ یا اژدہا کوئی بہت بڑی اس طرح کی ایک چیز بن کے سامنے آیا. تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگ گئے، اس سے ڈر کے بھاگے. اگر موسیٰ علیہ السلام نے وہ خود بنایا تھا تو وہ پھر ڈرے کیوں؟ اس کو آپ مثال سے سمجھیں. چھوٹا بچہ جسے یہ نہ پتا ہو کہ ماچس کی تیلی کو ماچس پہ رگڑنے سے ایک دم آگ نکلتی ہے، جب پہلی دفعہ وہ آگ نکلے گی وہ بھی بھاگ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ کھیلتا رہے گا کیونکہ وہ یوز ٹو ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھاگنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا تھا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے. اور اس درجے تک قرآن حکیم میں آیا کہ جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے تو قوم نے کہا کہ موسیٰ مروا دیا نا تو نے، پیچھے بھی موت آگے بھی موت، آگے سمندری جھیل پیچھے فرعون کی فوج. اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں گھبرا گئے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو وحی کی کہ یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ہے نا، اسے سمندر پہ مار اور تیرے لیے راستہ بن جائے گا. انہوں نے مارا، راستہ بن گیا. مجھے بتائیں یہ اللہ کو کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. وہ یہی سمجھتے تھے کہ میں جب اس کو پھینکوں گا نا یہ اژدہا بنے گا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سے یہ کام بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ کر بھی لیتے راستہ نہیں تھا بننا جب تک اللہ کا اذن نہیں ہونا تھا. آج مجھے بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا اگر اوریجنل اژدہا بھی ہمارے پاس آ جائے، آپ اسے امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں، ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں نا، یا یروشلم میں بیٹھے ہوئے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں، تو وہ دوبارہ سے اژدہا باندھ سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی کوئی خوبی نہیں تھی. اللہ نے جب تک چاہا اس وقت تک تھی، جب نہیں چاہا تو نہیں. تو یہ ہے کانسیپٹ، یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص حاصل کر لے. اس بات کو آپ سمجھیں. تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ جو کوڑی تھے، مادرزاد، اندھے تھے جن کے ڈھیلے بھی نہیں ہوتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی اللہ کے اذن سے. مٹی کی مورت میں وہ پھونک مارتے تھے، سورۃ المائدہ میں، سورہ آل عمران میں ڈیٹیل کے ساتھ آیا، تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتی تھی. تو یہ سارے پیغمبروں والا معاملہ ہے. اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی ہے، کوئی دعا کی تو قبول ہوگی. کئی ایک کرامتیں موجود ہیں. دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انس بن مالک کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کسی نے آ کے کہا کہ حضرت اپنا بندوبست کر لیں، اس دفعہ قید سالی ہوگی. اپنی زمین میں کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بارش نازل فرما. گھر آئے تو اپنے خادم کو کہا کہ جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں، کانفیڈنس لیول دیکھیں. تو وہ آیا، اس نے کہا حضرت آج صرف آپ کی زمین پہ بارش ہوئی ہے، بادل آ کے اور چلے گئے. تو دعا مانگ. انہوں نے کہنا تھا کہ انس بن مالک کو تو ٹرے
باہم چنگیاں انہوں نے اینج اشارہ کیتا, بدل بلائے, بارش کرائی, واپس آ گئے. عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس طرح کے جھوٹ منسوخ کرتے ہیں. انج کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی میرے. میں کسی کی تو بات نہیں کرتا, اپنی بات کرتا ہوں. میری بزرگی پہ لعنت ہو اگر میں نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہوں اور میں یوٹیوب سے, فیس بک سے, واٹس ایپ کے اوپر نبی علیہ السلام سے متعلق گستاخانہ ویڈیوز نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہ کروا دوں. لعنت میری بزرگی کو. یہ بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے نا, خادم رضوی صاحب رحمہ اللہ, کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے اگر نبی دیاں گستاخیاں ہو رہی نے. کہندے سن نا, ہم کہتے ہیں بابا جی امت بعد وچ مرے, پہلے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے, انہوں نے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا ہویا. بابے کیوں نہیں مرتے پہلے وہ بابے مر جان جنہاں دی ڈیوٹیاں نے, جتھے وہ ہارڈ ڈسک سیف ہیں یوٹیوب کی, اور وہ نگاہ مار کے حضور کی وہ ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کرواتے. ہم کیوں مرے؟ بابے پہلے مرن نا. کوئی کچھ نہیں کر سکتا, دنیا بقدر ایفرٹ ہے میرے بھائی. اس طریقے سے نہیں ہونا, نگاہ مارنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. خیر یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے, میں اور طرف چل پڑوں گا. تو وہ کرامت دوسری چیز. تیسری چیز الوہین ہے جو ڈیوڈ کاپرفیلڈ اور وہ کرتے ہیں, وہ جو نظر کا دھوکہ. چوتھی چیز جو ہے وہ جادو یا استدراج اسے کہا جاتا ہے ٹرمنالوجی کی طور. اس سے بھی کچھ اس طرح کے وقتی طور پہ کسی کے اوپر سحر بندی, نظر بندی ہو سکتی ہے. اس طرح قرآن حکیم میں ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ جب جادوگر آئے انہوں نے رسیاں پھینکی تو قرآن کہتا ہے کہ وہ گویا کے سانپ نظر آئیں لوگوں کو. ایکچولی وہ سانپ نہیں بنی تھی, یہ ذہن میں رکھیں. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مکھی نہیں کوئی پیدا کر سکتا. سانپ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. اب تو بیولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس نان لیونگ تھنگ سے بن ہی نہیں سکتی. سانپ سے سانپ بن سکتا ہے, رسی نہیں سانپ بن سکتی. اور یہاں پہ یاد رکھیے گا بات کہ انبیاء کے جو معجزے ہیں نا, سائنٹیفکلی وہ ریپروڈیوس نہیں ہو سکتے, ورنہ وہ معجزے نہیں رہیں گے. معجزے کا مطلب ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے معجزات ہیں یا اگلے انبیاء کے, سائنٹیفکلی ان کو ریپروڈیوس کرنا امپاسبل ہے, ورنہ ان کی نبوت سٹیک پہ لگ جائے گی. سائنس بڑے بڑے کرتب کر سکتی ہے, وہ والا کام نہیں کر سکتی. مثلا صحیح بخاری میں ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, نبی علیہ السلام فرمایا اپنی ٹانگ سیدھی کر. آپ نے یوں ہاتھ پھیرا, کھڑا ہو. کہتے ہیں اس طرح ہوگی جس طرح آج سے پہلے ٹوٹی نہیں تھی. پنڈلی کو یوں سیدھا کر کے رکھیں, بینڈیج کریں. اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے 8 سے 10 ہفتے کم از کم, اگر بڑے لیول کا ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ 8 سیکنڈ میں وہ جڑ جائے, نہیں, اس طرح ہو ہی نہیں سکتا. انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو ہی نہیں سکتے, جو بخاری مسلم میں میں نے نبی الاسلام کا معجزہ بتایا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مٹی کی بورت میں کو پھونک مارے اور وہ زندہ ہو جائے. یہ کلوننگ بھی جو ہوتی ہے لیونگ آرگن سے ہی لیا جاتا ہے نا. یہ نہیں ہے کہ مٹی میں وہ کوئی ایسا چیز مکس کرتے ہیں اور وہ کلوننگ کے ذریعے کوئی ایک بھیڑ بن کے نکل آتی ہے, نہیں. اور کریشن ایکس نہیلو جو ہے عدم ماس سے وجود بخشنا, وہ کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہے, وہ اللہ کی کوالٹی ہے. کبھی نہیں آپ کو ملے گا کہ حضور نے یوں کیا اور پانی نکل آیا, نہیں. ہمیشہ ملے گا کہ پیالہ دیا گیا جس میں آلریڈی پانی تھا, اس میں ہاتھ رکھا, یعنی پانی موجود تھا, اس میں برکت ہوگی. عدم ماس سے وجود صرف اللہ کی کوالٹی ہے, وہ اللہ نے پیغمبر کو بھی نہیں دی. یہ کوئی چیز نہیں تھی تو بن گئی, بغیر مٹیریل کے کوئی چیز بن گئی. آلریڈی مٹیریل موجود تھا, اس میں برکت ہونا, یہ پیغمبر کا معجزہ. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہو سکتی. تو وہ رسیاں اللہ نے فرمایا کہ وہ سانپ ہے نہیں تھی, نظر کا دھوکہ تھا. اور پھر وہ کیا تھا کہ ایک اژدہا بنا جب موسیٰ علیہ السلام کے اس لاٹھی میں سے وہ سب کو کھا گیا. آپ دیکھیں جادوگر ایمان لے آئے, فوراً سجدے میں گر پڑے, کیونکہ جادوگروں کو پتا تھا کہ استدراج سے یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ اپنی فیلڈ کے ایپیکس کو, بلندی کو جانتے تھے, جس طرح آج میڈیکل سائنس جانتی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ کیا کام ہو سکتا ہے, مستقبل میں بھی اس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے, اس سے آگے پاسبل نہیں ہے. اس لیے جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ فوراً گاڈ اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ اسے سپریم بینگ کہیں, سپر نیچرل ایجنسی کہیں, سپریم اتھارٹی کہیں, گاڈ کے ماننے والے ہوتے ہیں. ہٹ درمی کی وجہ سے چھوڑ دیں تو ایک علیحدہ بات ہے. تو اسے استدراج کہا جاتا ہے, جو جادوگر نظر بندی کر دیتے ہیں, الوژن کہہ لیں آپ. کرامت کا زیادہ تعلق دعا کے ساتھ ہے, دیٹس آل. باقی کوئی کچھ کر کے نہیں بتا سکتا. اگر میرے بھائی یہ سب کچھ ہوتا تو صحابہ کرام
جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے, بیڑی بیرے بناتے جنگیں کرنے کے لیے. بابے تو سمندروں پہ بسم اللہ پڑھ کے چلتے ہیں, اور صحابہ کرام جو ہے وہ بیڑی بیڑے تیار کر رہے ہیں حضرت عثمان کے دور میں. وہ کہانیاں کرانی بند کرو. بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے سے مراد یہ نہیں ہے کہ گھوڑے اس پہ چلنا شروع ہو گئے تھے. یعنی مسلمان جب فتوحات کرتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے آنر کے طور پہ سمندر کے اندر بھی تھوڑا سا گھوڑا چلایا آگے تک, جس میں لوگ چلے جاتے ہیں نا پیدل, اور کہا کہ اللہ دیکھ تیرے لیے ہم نے اتنی فتوحات کی ہیں کہ اب زمین ختم ہوگی, سمندر آ گیا, اگر مزید زمین باقی ہوتی تو ہم تیرے لیے وہ بھی فتح کر لیتے. ایک آنر کے طور پہ, جیسے وہ ایک کھلاڑی جب کوئی جیتتا ہے تو اپنی یوں بنیان اتار کے سائڈ پہ دے دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. تو مسلمان جب سمندر کے کنارے پہنچے انہوں نے کہا واہ ساری زمین ہم نے اس ایریے کی فتح کر لی ہے. پھر خوشی کے طور پر گھوڑا بھی پانی کے اندر تھوڑا سا لے گئے کہ یا اللہ دیکھ تیری زمین تو ختم ہو گئی ہے, ہم تو آج بھی تیرے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے اوپر ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, ورنہ ان کی نظر میں ہوتا تو بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے, تیرتے ہوئے آگے گئے ہیں. سب کہانی ہے بزرگ اتنے جناب چلتے سن جناب, تو جناب گھوڑے دے تھلے سوم بھی خشک ہوندے سن. اون کتنے نے بزرگ ریٹائر ہو گئے نے. کوئی پاکستان کا پل نہیں جس کے اوپر انہوں نے کلیم نہ کیا ہو جی بم پڑتے سن. اب انہی سارے مزارات کے اوپر خود کچھ حملے کر کے دہشت گردوں نے بم پھاڑے, کوئی پکڑا نہیں گیا. او جی حکم ربی ہے, کعبے بھی تو کرین ڈگی ہے نا. کعبے میں کرین گرنے سے پہلے بھی بہت واقعات ہوئے ہیں. کعبے کی اللہ نے گارنٹی کب لی ہے؟ کوئی حفاظت نہیں اس طرح کی ہونی ایکسٹرا آرڈنری, ہم نے کرنی ہے حفاظت. امت کا کام ہے کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے حوالے سے کوئی لائے عمل تیار کرے. تو امت کے وہ بابے جو کہتے ہیں ہم یوں کر دیتے ہیں تو کرو نا جی, اللہ کی طرفوں آرڈر نہیں. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ گستاخیاں کراؤ, اللہ کی طرفوں تو آرڈر ہے کہ آپ نے اپنے پیغمبر کے لیے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. آرڈر تو پہلے کا ہوا ہے کہ اپنی جان بھی دے دینی ہے نبی کے لیے. خالی نعرے نہیں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, اور تیلی لگاتے ہیں لوگوں کی گاڑیوں کو, لوگوں کے موٹر بائکس کو. اپنی موٹر سائیکل نو آگ لا کے کہنا اور وہ ٹینکی کھول کے نہ آگ لائیو مر جاؤ گے. ہاں موٹر سائیکل نو آگ لانے کا طریقہ ہے دوروں ہی پائی جی کوئی شاید اٹھو, ٹینکی کھولی تو وہ تو اتنا بڑا پیٹرول بم ہے پھٹ جائے گا, شہید ہو جاؤ گے. واقعی موت قبول ہو جائے گی تہاڈی, لیکن شہادت کو نہیں قبول ہونی, خودکشی ہے. ساری یہ فراڈی اس قسم کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں. تو میں کہتا ہوں خدا کے لیے یہ اس طرح کے قرآن پاک کے جو واقعات ہیں وہ اور ہیں. تخت بلقیس کا واقعہ لے آتے ہیں, پتہ نہیں وہ اب جن تھا, فرشتہ تھا, یا وقت کا کوئی اور پیغمبر تھا. اس زمانے میں تو ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹی دی ہوئی تھی. اگر آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹرانسفر ہوئی ہیں تو کرو نا, کر کے دسو, ایک نگاہ مارو نا, اور رشیا کا سارا تیل جو ہے زمین کے اندر وہ پاکستان میں آ جائے, سعودیہ کا سارا تیل ادھر آ جائے, کرو نا نگاہ مار کے. تخت غیب کیتا ہے نا, وہ ایک ایکسٹراڈنری واقعہ. اور دیکھیں اس کے بعد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بندے کی کوئی تعریف نہیں کی, کہا ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں, کہ وہ معجزے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اور انبیاء کو منوانا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. انبیاء کے بعد کوئی کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا, نیور. زیادہ سے زیادہ دعا ہوگی اور وہ پوری ہو جائے اللہ کی مرضی, اس کو آپ کرامت کہیں گے. وہ کسی کی بھی پوری ہو سکتی ہے, کسی غیر مسلم کی بھی ہو سکتی ہے. یہ جتنی جدید سائنٹیفک ڈسکوریز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر تو غیر مسلموں کے ذریعے ہوئی ہیں. جدید جو ہے, قدیم ٹھیک ہے ہماری کنٹریبیوشن ہے. یہ زمین کے نیچے تیل کس رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا ہے؟ آج سے آلموسٹ 200-250 سال پہلے. یہ پنسلوینیا امریکن سٹیٹ ہے جس میں پہلا تیل کا کنواں نکلا تھا. اور آپ کے بزرگ تو پچھلے 1000 سال سے کلیم کر رہے ہیں جی نگاہ چکتے سن عرش مولا تھے, تھلے نگاہ مارتے سن 7 زمینوں پار ہو جاتے سن, تیل بھی کراس. یہ جو بخاری مسلم ہے جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا, وہ دیے میں جلانے والا, وہ کھانے والا تیل ہوتا تھا. وہ اس وقت کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا, سرسوں کا تیل, اور ہنڈیا میں بھی, یا زیتون کا تیل. یہ مٹی کا تیل یا پیٹرول یا ڈیزل, یہ تو 200-250 سال پہلے وہ بھی وہ کنواں موجود ہے. ہم نے کئی دفعہ اپنی ویڈیوز میں اس کی تصویر بھی لگائی ہے. ایڈون, اتنی مٹھی داڑھی ماشاءاللہ ان کی ہے, کرسچن سنجے انہوں نے بزرگ پھر سر ایڈون نو
ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੀ ਇੰਜਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਬਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਣੀ है ना, इनको कॉपी करके दसो। मैं तो दावे से कहता हूं जिनको इन्होंने बुजुर्ग क्लेम किया, आप इनसे नमाज सुने ना तो इनमें से अक्सर को नमाज भी नहीं आती। तजवीद के साथ मैं नहीं कह रहा, वैसे ही सुना दे, सुन्नत अज़कार सुने, कोई नहीं आते। तो ये जो कुछ ये कर रहा है ना, ये फ्रॉड है, इस तरह कोई नहीं होना। इसके लिए तरीका है कि सिविल सोसाइटी के सामने प्रोड्यूस करे ना करे, करके बताए, भाग जाएगा, सब फ्रॉड हो रहा है। इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। वरना मैंने कहा है कि ठीक है, कोई बगैर ब्लेड लगाए खतरा करके बताए किसी नौमौलूद बच्चे का, और फिर हम उससे पहले ये एग्रीमेंट लेंगे कि अगर खतरा ना होया तो इसी ब्लेड नाल तैयार है, आ जा। ओ जी बुजुर्ग दिल का आजान, ओ छड़ दे दिल नू। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं ना, मैं अपने मशीन डिजाइन का आपको फार्मूला लिख के देता हूं, कोई बुजुर्ग मुझे देख के पढ़ के बता दे, समझाना तो दूर की बात है, सिर्फ ये बता दे कि लिखा क्या हुआ है। इस तरह इल्म ट्रांसफर होता है मेरे भाई, ऐसे कुछ भी नहीं होता। मेहनत करने से चीजें हासिल होती। और हमारी कौम भी देखे ना, ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग अब भी मौजूद है जो इन चीजों के पीछे पड़े हुए हैं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, किन चीजों के पीछे पड़े हुए हो। आपके नबी इस्लाम ने आपको शयातीन से बचने के लिए, जादू से बचने के लिए, इस तरह के मामलात में सुन्नत अज़कार आपको तालीम किए हैं, तो आप उन अज़कार को पढ़ के उसके जरिए करें। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आखिरी 3 सूरतें, 3 पनाह देने वाली सूरतें, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 3 दफा पढ़ के अपने हाथों पे फूंक के पूरे जिस्म पे जहां तक हाथ पहुंचता था मलते थे। अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि ये 3 सूरतें तुम्हें हर चीज से कफायत कर देंगी। सुन्नत अज़कार सुबह शाम के दूसरी जिल्द के अंदर, तो वो आप डाउनलोड करें, हदीस की किताब बारे अज़कार कार्ड आप करें। हमने तो अब एक मुख्तसर 5 अज़कार कार्ड वाला भी एक कार्ड, ऑरेंज कार्ड भी प्रिंट करवाया है, फ्री देते हैं सबको, PDF उसका रखा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन ये अज़कार उस वक्त तक कारआमद है जब तक कि ये सारी चीजें नागहानी आफतों के लिए। अगर आप इसको पढ़ने के बाद अपने ऊपर खुद चीज तारी करेंगे ना, तो अल्लाह के फजल नहीं बचन लगे। यानी कोई कहे जी मैं ये दुआ पढ़ के तो सॉकेट में 2 उंगलियां दे दूं तो मैं बच जाऊं, इंशाल्लाह नहीं बचन लगे। जनाजा ही पढ़ेंगे थोड़ा, या जाके कोबरे के मुंह में जाके हाथ दे दूं, नहीं, वो आपने अपने ऊपर खुद तकदीर गालिब, नागहानी आफात के लिए इस तरह की चीजें नहीं टलती, ज़हन में रखिएगा। लोग ये समझते हैं कि जी मैं जो मर्जी करूं, आपको वो भी एक कहें जी वो जी मुनाज़े के दौरान जी एक मुसलमान ने जी जहर का प्याला पी लिया है, वो गिलास के अंदर जी वो ईसाइयों से मुनाजरा जीत गया, वो खुदा दा ना दे। जहर तो बहुत खतरनाक चीज है, कोई मुझे तेजाब थोड़ा सा पी के बताए और बच जाए। जहर का तो थोड़े अरसे बाद असर का पता चलना है ना, और ये पता भी नहीं है। तेजाब मैं देंगा जनाब, अपने सामने पिलाना, आओ केड़ा जना है बुजुर्ग बनता है, तेजाब पी के दसे, अपनी गारंटी होते। इस तरह को बचता है, सब फ्रॉड चीजें। और आपको पता है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने जहर पी के खुदकुशी की या पेट में छुरा घोंप कर, वो नबी इस्लाम ने एक एक चीज गिनवाई, तो क़यामत वाले दिन आग में वो जलेगा दोज़ख की, और उसमें उस पे वही अजाब मुसल्लत होगा, छुरा दे दिया जाएगा, बार बार खुदकुशी करता रहेगा, फिर मरेगा, फिर जिंदा होगा। इसके ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि जहर वाली चीज खाना हराम है इस्लाम में, और ये कहते हैं जी खालिद इब्न वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ के तो जहर वाला वो पी लिया था। इमाम बुखारी बता रहे हैं हदीस की रोशनी में कि जहर वाला इस तरह की चीज पीना हराम है जी। ये आप देख लें, ये कहते हैं जी जहर पी लिया, वो कितने जहर है, पी के दसो साढ़े सामने, आओ मीडिया ते करो। इंटरनेशनल मीडिया को हम बुलाते हैं, BBC को, CNN को, जियो को, ARY को, दुनिया टीवी वालों को बुलाते हैं, आप पब्लिकली करें और सारों को अपना मुरीद कर लें। लेकिन वो पब्लिक आपकी नहीं होनी चाहिए जिसमें वो डेविड कॉपरफील्ड और क्रिस एंजल्स लेके बैठा हुआ होता है। न्यूट्रल पब्लिक हो, लाख पता जाएगा, ऐक उड़ाते हैं मैदान। तो अब मुझे बताएं, अगर साहबा कराम अलैहिम रिदवान जहर आलूद खाना खा लें और शहीद हो जाएं, अल्लाह के नबी भी जुबान पे रखें और आपकी रगें वो काटे, तब बाबे ते शाही कोई नहीं। उन्हें बोला कि ना बोला, हाँ, और जेड़े समझना सी बड़ी शह वहां जहर तैयार करने तो अपने हथी देंगा तो आज वो जेड़ा बाबा है जी, ओ जी वो चिड़िया उड़ लेती है तो बुजुर्ग क्यों नहीं उड़ सकते? सर चिड़िया तो उड़ती भी हमने देखी है, बुजुर्गों को भी C-130 में सवार करते हैं, ठीक है जी, और जाके 10,000 फुट नहीं 1,000 फुट की बुलंदी से ही ना इंज करके थनू खोलने,
سائیں آپ لینڈ کرن گے آخرت کہتے ہیں نا جی سائیں آپ سامن گے, وہ اپنے آپ سامن خدا کے لیے. وہ چڑیا کو اللہ نے ڈومین دی ہے, اس کی وجہ سے اشرف المخلوقات اگر کوئی شخص ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ چڑیا کی طرح اڑ سکے. وہ تو ہم ہر انسان چڑیا سے بہتر ہے. تو یہ مرید ان کے اڑ کے بتائے نا, پیر تو اڑ نہیں سکتے تو مرید بھی اڑ کے بتائے نا. ان کو تو ہم کاکپٹ پہ بٹھا دیں نا پہلی دفعہ, اور ان کے مریدوں کو ساتھ سوار کریں نا کہ سائیں جڑے نے خود لینڈ کران کے جہاز, کوئی ان کا مرید بھی نہ جہاز میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو. اس طرح ہوتا ہے. ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک اپنا سانس روک لیتی ہے سمندر کے نیچے, 1.5 گھنٹہ. اے بزرگ کوئی منونا آدھا گھنٹہ ہی روک کے 10 دفعے, 15 منٹ, چلو 15 منٹ, 5 منٹ ہی کوئی بزرگ سمندر تھلے سے سا روک کے 10 دے, تو پھر ویل مچھلی افضل ہوگی بزرگوں سے. ظاہر ہے اس قسم کا انہوں نے بتایا. ہاتھی پاؤں مار کے زمین پہ 40 کلومیٹر دور تک دوسرے ہاتھی سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. بابا دیوار کے پیچھے کمیونیکیٹ کر کے بتا دے. خدا کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مختلف کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ان کوالٹیز سے کسی کی بزرگی میں فرق نہیں پڑتا. انسان کو اللہ نے ایک چیز ایسی دی ہے جو اسے ممتاز کرتی ہے, اس کی عقل ہے. ایک بیل کے سامنے دوسرا بیل ذبح ہوتا ہے نا, اور اگر بیلوں کو یہ پتا چل جائے کہ میری بھی باری آنی ہے تو وہ چھڑا کے بھاگ جائیں, لیکن ان کو عقل نہیں ہے. وہ بس ان کی جو انسٹنکٹ ہے نا اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں, جو اللہ نے ان کو ایک ڈیٹم لیول کی جتنی سمجھ دی ہے بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے. انسان تو پہلے سوچ لیتا ہے, پھر میرے ورگا بندہ ہوئے سونگ کے دس دینا ایک کام پان لگے نے, تو انہوں نے کہ کام پایا ہے نا پچھلے نے. تو یہ عقل ہے نا, اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ممتاز کیا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس علم نہ آ جائے, بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. 9th کمانڈ ہے 10 کمانڈمنٹس جو قرآن میں آیا, قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس. اسلام کبھی نہیں مانے گا کہ گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھا ہو تو مہمان کے آنے کی نوید ہے, جوتی پہ جوتی چڑھ دے تو سفر لکھا ہوا ہے, یا ایک گائے یا بیل ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے, جب وہ تھک کے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. نہیں, نہ اسلام مانتا ہے نہ سائنس مانتا. علم دو ہی ہے, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے آیا پیغمبروں کے ذریعے, یا ایکوائرڈ نالج دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. اسلام کسی تیسرے علم کو مانتا ہی نہیں ہے, یا ریویلڈ نالج ہوگا یا ایکوائرڈ نالج. یہ ٹاپک تو بہت زیادہ ہے, وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں نے چونکہ فی البدی گفتگو کرنی ہوتی ہے, میں نے کوئی اس طرح وہ پوائنٹس بنا کے وہ رٹے تو نہیں مار کے کرنے ہوتے ہیں, صرف آپ کو بتانا ہے کہ عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ کوالٹیز نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. اور جب یہ آپ کبھی غور کریں گے نا میرے بھائی, تو آپ کے اندر سے آواز نکلے گی کیا, کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور جب آپ یہ دعوت لے کے لوگوں میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. اور میں حکومت سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو پکڑ کے جیل میں دے. یہ تو چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے نا کہ عوام کو یہ اس طرح بنانے کے لیے بیوقوف یہاں پہ آ گئے. پاکستان کا قرضہ اتارو, اور جی وہ مسلح چکیا سونے دی کانا ہی کانا, ہوں کتنے نے کہانیاں لیتے لوگوں سے چندے اور کہتے ہیں جی وہ جی سونے کی کانیں نکل آئیں. سب فراڈ ہے. ان چیزوں کو آپ معجزات کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. میں نے آج اس لیے آپ کو فرق بتایا, کوئی شخص پھر ہمارے بارے میں یہ کلیم نہ کرے کہ ہم انبیاء کے معجزات نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں, لیکن انبیاء کو اللہ نے بنوانا ہوتا ہے. انبیاء کے بعد سب لوگ فالوور ہوتے ہیں, ان کو منوانا نہیں ہوتا, انہوں نے ماننا ہوتا ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ کی تو شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ, بلکہ اللہ چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں کے اوپر. تمہارا کام اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لانا ہے. تم فالوورز ہو, صرف پیغمبروں کو میں نے منوانا ہے. دنیا پہ دین کے کسٹوڈین اللہ کے ریپریزنٹیٹو بندے پیغمبر ہیں. ہمیں نبیوں والا دین چاہیے, بابوں والا دین نہیں, کتابوں والا دین.
اور صرف وہ بابیں ہمیں قابل قبول ہیں جو ہمیں کتابوں والا دین بتائیں، جو آسمان سے نازل ہوا ہے قرآن اور سنت کی شکل میں۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارا بابوں سے ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے، یہ بنیادی فرق ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جو اس شخصیت پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔